بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاجی کریم اور ان کی بیوی زینت رہتے تھے۔ حاجی کریم ایک محنتی کسان تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کھیتوں کا رخ کرتے اور شام تک ہل چلاتے رہتے۔ ان کی بیوی زینت ایک نہایت نیک، صابر اور شاکر گزار خاتون تھی۔ وہ دن بھر گھر کا کام کاج کرتی، گاؤں کی عورتوں کے ساتھ میل جول رکھتی اور نماز قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کی نعمت عطا کی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام سکینہ تھا، جو شروع ہی سے والدین کی فرما بردار، نرم دل اور خیال رکھنے والی بچی تھی۔ لیکن دونوں بیٹوں میں سے بڑا بیٹا ندیم والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا بلال نسبتاً فرما بردار تھا، مگر بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ندیم کا اثر اس پر بھی پڑتا تھا۔ بچپن سے ہی ندیم ضدی تھا، جو چیز اس کے دل میں آ جاتی وہ پوری کر کے ہی دم لیتا۔ اگر والدہ اسے روکتی تو وہ روتے ہوئے گھر کی چیزیں توڑنے لگتا۔ والد کبھی سختی کرتے تو وہ گھنٹوں گھر سے باہر بیٹھا رہتا۔ ماں باپ سمجھتے تھے کہ شاید بڑا ہونے پر یہ ضد ختم ہو جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضد اور نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ جب ندیم کی عمر 10 سال ہوئی تو حاجی کریم نے اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروایا۔ استاد نہایت محنتی اور سخت مزاج تھے۔ وہ ندیم کو بار بار سمجھاتے کہ علم حاصل کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ، تاکہ آگے چل کر والدین کا سہارا بن سکو۔ لیکن ندیم کی دلچسپی پڑھائی کے بجائے کھیل کود اور آوارہ گردی میں تھی۔ اکثر وہ اسکول سے غائب رہتا اور دوستوں کے ساتھ گاؤں کی کھیتوں یا نہر کے کنارے وقت ضائع کرتا۔ ماں زینت اسے روز پیار سے سمجھاتی، بیٹا یہ وقت پڑھنے کا ہے، اگر آپ پڑھائی سے بھاگ گئے تو آگے چل کر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ دیکھو تمہارے والد دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ تم پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنو۔ ندیم سنی انسنی کر دیتا اور کہتا، اماں یہ سب فضول ہے، پڑھ لکھ کر بھی آخر میں ایک احسان ہی بننا ہے، تو کیوں نہ ابھی سے آزادی سے زندگی گزار لوں۔ زینت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ پھر بھی دعا کرتی کہ شاید اللہ اس کے بیٹے کا دل بدل دے۔ دوسری طرف سکینہ، جو کہ گھر کی بیٹی تھی، ماں کے ہر حکم کو خوشی خوشی مانتی، نماز پڑھتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور اسکول میں بھی اچھی کارکردگی دکھاتی۔ ماں باپ اکثر کہتے، اللہ نے ہمیں سکینہ جیسی بیٹی دے کر نوازا ہے، یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، ندیم کی ضد اور نافرمانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ صرف اسکول سے غائب نہیں رہتا تھا، بلکہ جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہو گیا۔ وہ ماں باپ سے کہتا کہ اسکول جا رہا ہوں، مگر دوستوں کے ساتھ گاؤں سے باہر نکل جاتا۔ کبھی میلوں دور شہر کا رخ کرتا اور وہاں فلمیں دیکھتا، کبھی گاؤں کے بدمعاش لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا۔ ایک دن حاجی کریم کھیت سے واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ ندیم گھر پر ہے، حالانکہ اس وقت اسکول کا وقت تھا۔ انہوں نے غصے میں کہا، ندیم تم اسکول کیوں نہیں گئے؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ پڑھائی کرو، ورنہ اندھیروں میں رہ جاؤ گے۔ ندیم نے تیز لہجے میں جواب دیا، ابا میں نے کہہ دیا نا، مجھے پڑھائی نہیں کرنی، یہ کتابیں جلانے کے قابل ہے، ان سے پیٹ نہیں بھرتا۔ حاجی کریم کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا، بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ علم ہی اصل دولت ہے۔ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ تمہارا مستقبل سنور سکے، مگر لگتا ہے تم ہماری محنت اور قربانیوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ندیم بے پرواہی سے ہنس دیا اور باہر نکل گیا۔ ماں نے روکتے ہوئے کہا، بیٹا اس طرح باپ سے بات نہیں کرتے، والدین کے دل کو دکھ دینا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ مگر ندیم کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ ندیم ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، ندیم تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو اپنے باپ کی کھیتوں میں ہاتھ بٹھائے گا۔ لیکن ندیم کی عادتیں بالکل نہ بدلی، بلکہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، ویسے ویسے ضد اور نافرمانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ کھلے عام والدین کی بات ٹال دیتا اور دوستوں کے ساتھ گھنٹوں آوارہ گردی میں وقت ضائع کرتا۔ ندیم کی صحبت گاؤں کے چند بگڑے ہوئے لڑکوں سے تھی۔ یہ لڑکے گاؤں کے چھوٹے موٹے چور سمجھے جاتے تھے، کبھی کسی کے باغ سے آم توڑ لیتے، کبھی کسی کی فصل کا نقصان کر دیتے۔ گاؤں کے بزرگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی حرکتوں پر افسوس بھی کرتے۔ ندیم انہی کے ساتھ بیٹھتا اور خود کو بہت بہادر سمجھتا۔ ایک دن حاجی کریم نے تھکتی سے کہا، ندیم اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹھاؤ، ہماری زمین ہے، اگر ہم خود نہ سنبھالیں گے تو دوسرے لوگ قابض ہو جائیں گے۔ ندیم ہنسا اور بے پرواہ لہجے میں بولا، ابا کھیتوں میں ہل چلانا میرا کام نہیں، یہ سب غریب لوگ کرتے ہیں، میرے بڑے شہر جاؤں گا اور وہاں دولت کماؤں گا۔ حاجی کریم نے دکھ سے کہا، بیٹا دولت محنت اور ایمانداری سے کمائی جاتی ہے، آوارہ گردگی سے نہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کے حکم کی پرواہ نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ندیم نے غصے سے کہا، ابا بس کر دے، یہ نصیحتیں آپ کے زمانے کی تھی، اب دنیا بدل گئی ہے۔ یہ سن کر حاجی کریم کا دل دہل گیا۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کے جملے سننا ان کے لیے بجلی گرنے کے مترادف تھا۔ ماں زینت نے بیٹے کو بہت سمجھایا، بیٹا
ماں باپ کی بات نہ ماننا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر تم نے ہمیں دکھ دیا تو یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ندیم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سکینہ اب جوان ہو گئی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتی اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے گاؤں کے اسکول میں بھی جاتی۔ وہ سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ کاش ہمارے گھر میں بھی ایسی فرمانبردار بیٹیاں ہوں۔ بلال بھی اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں محنت کرتا۔ وہ اپنی بساط کے مطابق والدین کو سہارا دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ چھوٹا تھا، سب بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حاجی کریم کو اب بھی بیٹے ندیم کی ضرورت تھی، مگر ندیم کو یہ احساس بالکل نہ تھا۔ ندیم کے دوست اکثر شہر جاتے اور وہاں فلمیں دیکھتے، فضول خرچی کرتے اور نشے میں ملوث رہتے۔ ندیم بھی ان کے ساتھ انہی راستوں پر چلنے لگا۔ اب وہ دیر رات تک گھر واپس آتا اور والدین کے پوچھنے پر الٹا جھوٹ بول دیتا۔ ایک دن وہ نشے میں دھت ہو کر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زینت کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا اس حال میں۔ حاجی کریم نے غصے سے کہا، ندیم، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، یہی دن دکھانے کے لیے؟ ندیم نے نشے کی حالت میں ہنستے ہوئے کہا، ابا آپ زیادہ نہ بولیں، میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، آپ کو میرا کیا حق ہے روکنے کا؟ یہ سن کر حاجی کریم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا، بے شرم، والدین کے سامنے زبان چلاتا ہے۔ ندیم نے غصے سے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلایا، ابا اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ بغیر میرے آپ کا کیا حال ہوگا۔ زینت کے آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ بیٹے کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، بیٹا اپنے والد کو یوں جواب نہ دو، یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پالا، تمہارے لیے دن رات محنت کی۔ والدین کو دکھ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مگر ندیم نے ماں کے ہاتھ جھٹک دیے اور کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑے ہونے لگا۔ ندیم اپنی ضد پر اڑا رہتا اور والدین ٹوٹتے جاتے۔ گاؤں کے لوگ بھی اب باتیں کرنے لگے، یہ وہی ندیم ہے جس کے لیے حاجی کریم نے اپنی زمین بیچی تھی تاکہ اسے اچھی تعلیم دلائے۔ آج وہی ان کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ یہ باتیں حاجی کریم کے دل پر تیر کی طرح لگتی۔ وہ اکثر تنہائی میں روتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ زینت بھی راتوں کو جا کر دعا مانگتی، مگر ندیم کی نافرمانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ندیم کی نافرمانی اب کھلم کھلا بغاوت میں بدل چکی تھی۔ والدین کی ہر نصیحت اس کے لیے مذاق بن گئی تھی۔ وہ ماں کے آنسوؤں کو کمزوری سمجھتا اور باپ کے غصے کو چیلنج۔ اب اس کے اندر غرور اور ضد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے ہی والدین کو حقیر سمجھنے لگا۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں کو جب یہ حال پتہ چلا تو وہ حاجی کریم کے گھر آئے۔ ان میں گاؤں کے امام صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ندیم کو بلایا اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا ندیم، والدین اللہ کی بڑی نعمت ہے، جو ان کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو اور ماں باپ کی خدمت کرو تو تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ ندیم نے ہنس کر جواب دیا، امام صاحب یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کل کون والدین کی سنتا ہے، اب دنیا بدل گئی ہے، ہر انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کا دل دکھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا یاد رکھو، دنیا بدل سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم کبھی نہیں بدلتے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مگر ندیم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور دوستوں کے پاس چلا گیا۔ سکینہ اکثر اپنی ماں کو دلاسا دیتی، اماں آپ روتی کیوں ہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، شاید ایک دن بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ زینت کہتی، بیٹی مجھے ڈر ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے مگر اللہ کا عذاب سخت ہے، اگر ندیم نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ سکینہ اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو پونچھتی مگر اندر ہی اندر وہ بھی تڑپتی۔ ندیم کی ضد میں اضافہ۔ اب ندیم نے والدین کے سامنے ایک نئی ضد رکھ دی، ابا میں شہر جانا چاہتا ہوں، گاؤں کی زندگی میرے لیے نہیں ہے، میں شہر میں جا کر اپنی دنیا بناؤں گا۔ حاجی کریم نے حیرت سے کہا، بیٹا تم شہر میں کیا کرو گے، تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی تعلیم نہیں، وہاں لوگ محنت کرتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے، تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ ندیم نے غرور سے کہا، یہ سب میرا مسئلہ ہے، آپ بس مجھے پیسے دے دیں، میں اپنا راستہ خود بنا لوں گا۔ یہ سن کر حاجی کریم کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کی صحبت بری ہے اور اگر وہ شہر گیا تو مزید بگڑ جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا، ندیم میں تمہیں شہر نہیں جانے دوں گا، تمہیں یہیں رہ کر کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ ندیم نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا اور چیخ کر کہا، اگر آپ نے مجھے جانے سے روکا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ماں زینت نے بیٹے کی قدم پکڑ لی اور روتے ہوئے کہا، بیٹا ایسا مت کرو، ہم تمہارے بغیر جئیں گے کیسے؟ ماں باپ کی دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنے والد کو ناراض مت کرو۔ لیکن ندیم پتھر دل بن چکا تھا۔ اسی دوران حاجی کریم بیمار پڑ گئے۔ مسلسل محنت اور ذہنی دباؤ نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اب وہ زیادہ دیر کھیتوں میں کام نہ کر پاتے۔
بلال اپنی بساط کے مطابق دن رات محنت کرتا، مگر وہ اکیلا سب کچھ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ زینت بھی شوہر کی خدمت میں لگ گئی۔ وہ خود بیمار رہنے لگی، مگر شوہر اور اولاد کی فکر میں کبھی ہمت نہ ہارتی۔ ندیم کو والدین کی بیماری سے کوئی غرض نہ تھی، وہ صرف اپنی خواہشوں میں مگن رہتا، کبھی دوستوں کے ساتھ سارا دن باہر رہتا، کبھی شہر جانے کے خواب دیکھتا۔ ایک دن حاجی کریم نے ندیم کو پاس بلا کر کہا، بیٹا دیکھو میں بیمار ہوں، اگر تم میرا سہارا بن جاؤ تو میرے دل کو سکون ملے گا، تمہارے چھوٹے بھائی پر سارا بوجھ ڈالنا ظلم ہے۔ ندیم نے طنزیہ انداز میں کہا، ابا میں نے کہا نا مجھے کھیتوں کے کام میں دلچسپی نہیں، آپ کو اگر بیماری ہے تو زمین بیچ دیں، اس سے پیسے آئیں گے اور ہم آرام سے جی لیں گے۔ یہ سن کر حاجی کریم کے آنسو نکل پڑے، وہ سوچنے لگے، یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے دن رات خون پسینہ بہایا، آج وہی مجھے زمین بیچنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ندیم کے رویے میں سختی بڑھتی گئی۔ اب وہ والدین پر غصہ کرنے لگا۔ ایک دن اس نے حد پار کر دی، وہ غصے سے چلایا، اگر آپ لوگ میرا کہا نہیں مانیں گے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، بلکہ آپ کو ہی اس گھر سے نکال دوں گا، یہ سب میرا ہے، میں جیسا چاہوں گا کروں گا۔ یہ سن کر زینت کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ چیخ کر بولی، نادان بیٹے، یہ گھر تمہارا نہیں، تمہارے والد کی محنت کا ہے، کیا اولاد اپنے والدین کو گھر سے نکالتی ہے؟ ندیم نے کہکا لگایا اور کہا، زمانہ بدل گیا ہے اماں، اب ہر کوئی اپنی مرضی سے جیتا ہے، مجھے آپ دونوں کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حاجی کریم اور زینت دونوں پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ سوچنے لگے، کیا ہماری محنت اور قربانیاں اسی دن کے لیے تھی؟ ندیم کی نافرمانی اور بے حسی اب اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ والدین کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ ماں زینہ دن رات روتی اور دعائیں کرتی، مگر بیٹے کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ حاجی کریم خاموش ہو گئے تھے، وہ اپنی زندگی کے سب خواب ٹوٹتے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ندیم نے کھلے عام اعلان کیا، میں شہر جا رہا ہوں، مجھے یہاں کی زندگی پسند نہیں، مجھے بڑے خواب دیکھنے ہیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا شہر آسان نہیں، وہاں ہر قدم پر آزمائش ہے، اگر تعلیم نہ ہو، ہنر نہ ہو تو کوئی سہارا نہیں دیتا۔ تمہارا باپ بیمار ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ ندیم نے جو جلا کر کہا، اماں میں اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا، آپ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں میں شہر ضرور جاؤں گا۔ باپ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اگر جانا ہی ہے تو دعا اور برکت لے کر جاؤ، مگر ہم سے منہ موڑ کر مت جاؤ۔ اولاد جب والدین کی بد دعا لے کر نکلتی ہے تو دنیا میں ذلیل ہوتی ہے۔ ندیم نے غرور سے کہا، ابا آپ کی دعاؤں کا کیا کروں، قسمت اپنی بنانی پڑتی ہے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حاجی کریم کا دل چیر گیا، وہ خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لیے۔ ندیم چند دن بعد واقعی گھر چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ جاتے وقت نہ اس نے والدین کو گلے لگایا، نہ اجازت لی، بس بیزاری سے رخصت ہوا۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ زینت کے آنسو خشک نہ ہوتے، وہ اکثر رات کو جاگ کر رب سے فریادیں کرتی، یا اللہ میرا بیٹا رہ راست پر آ جائے، اسے ہدایت دے، اس کے دل کو نرم کر دے۔ بلال باپ کے ساتھ کھیتوں میں دن رات محنت کرتا، سکینہ بھی ماں کو دلاسا دیتی، مگر ندیم کی کمی گھر کے کونے کونے میں محسوس ہوتی۔ والدین کا دل جلا ہوا تھا کہ بیٹے نے ان کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شہر پہنچ کر شروع دنوں میں ندیم کو دوستوں نے سہارا دیا۔ وہ کرائے کے کمرے میں رہتا اور ادھر ادھر چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی ہوٹل میں برتن دھوتا، کبھی مزدوری کرتا، مگر وہ زیادہ دن کسی کام پر نہ ٹک پاتا۔ شہر کی چمک دھمک نے اس کی آنکھیں چودھا دی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ آسانی سے دولت کما لے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ محنت کے بغیر شہر میں کوئی عزت نہ دیتا۔ آہستہ آہستہ وہ برے لوگوں کے چکر میں پڑ گیا، جوا، شراب اور فضول خرچی میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنے لگا۔ جو دوست شروع میں اس کے ساتھ تھے وہ بھی اسے منہ موڑنے لگے کیونکہ ندیم کے پاس پیسے نہ رہے۔ ادھر گاؤں میں حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ حاجی کریم کی بیماری بڑھتی گئی، وہ اب بمشکل کھڑے ہوتے تھے۔ بلال اکیلا سارا بوجھ اٹھا رہا تھا، زمین بھی کمزور ہاتھوں کے بیس کم پیداوار دینے لگی۔ ایک دن زینت نے بلال سے کہا، بیٹا اگر تمہارا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، مگر وہ تو ہمیں بھلا بیٹھا ہے۔ بلال نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، اللہ میرے نصیب میں برکت ڈالے گا۔ زینت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شہر میں ندیم اب تنہا ہو چکا تھا، دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ادھار مانگتا تو کوئی دینے کو تیار نہ ہوتا، بھوکھا پیاسا دن گزرتا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ کاش والدین کی بات مان لیتا، مگر غرور اسے ماننے نہ دیتا۔ ایک رات وہ سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا، پیٹ میں کئی دن سے کھانا نہ گیا تھا۔ اس نے سوچا، میری یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیا واقعی ابا ٹھیک کہتے تھے کہ والدین کی دعا کے بغیر برکت نہیں ہوتی؟ مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو بہلا دیا، نہیں یہ سب قسمت کا کھیل ہے، ایک دن میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ ادھر گاؤں میں ندیم کی ضد کا اثر باقی رہ گیا تھا۔ اس نے جاتے وقت والدین سے کہا تھا، یہ گھر میرا ہے، ایک دن آؤں گا تو آپ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ الفاظ اب زینت کے دل پر خنجر کی طرح چلتے۔ وہ اکثر کہتی، یا اللہ
میرے بیٹے کو معاف کر دے، اس کے دل کو بدل دے۔ حاجی کریم جواب دیتے، بیگم، اولاد کی نافرمانی اللہ کے قہر کو دعوت دیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ندیم اپنی زندگی خود برباد کر بیٹھے گا۔ ان حالات میں سکینہ کی شادی کا وقت آ گیا۔ گاؤں کے ایک نیک دل خاندان نے اس کے لیے رشتہ بھیجا۔ بلال اور والدین نے ہاں کر دی۔ شادی سادگی سے ہو گئی۔ سکینہ نے جاتے وقت ماں کے قدموں میں گر کر کہا، اماں دعا کرے میرا بھائی سیدھے راستے پر آ جائے۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ زینت نے اسے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی تم خوش رہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ندیم کی کمی اب بھی چبھ رہی تھی۔ شہر کی رنگینیاں ندیم کے خوابوں کو بہت دن تک نہ سہارا دے سکی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی حقیقت کھلتی چلی گئی۔ اب وہ خالی جیب، تنہا اور بیمار ہو چکا تھا۔ دوست سب چھوڑ گئے تھے۔ کرائے کے مکان والے نے بھی نکال دیا۔ وہ سڑکوں پر در بدر پھرتا رہا۔ ایک دن ندیم سخت بیمار ہو گیا۔ بخار نے اسے بستر سے لگا دیا۔ علاج کے لیے پیسے نہ تھے، کوئی پرستان حال نہ تھا۔ وہ اکیلا سوچتا رہا، کاش میں نے اپنے والدین کی بات مان لی ہوتی۔ اگر ابا کے ساتھ کھیتوں میں محنت کرتا تو آج عزت کی روٹی کھا رہا ہوتا۔ اگر اماں کے آنسو کی لاج رکھ لیتا تو آج یوں تنہا نہ ہوتا۔ اس کے دل میں پہلی بار والدین کی یاد شدت سے جاگی۔ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگ لوں۔ لیکن جسم کی کمزوری اسے ہلنے بھی نہ دیتی۔ اسی دوران گاؤں میں حالات مزید بگڑ گئے تھے۔ حاجی کریم بیماری کی شدت سے بستر پر گر چکے تھے۔ بلال دن رات ان کی خدمت کرتا اور کھیتوں کی دیکھ بھال بھی۔ ماں زینت کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ وہ ہر لمحہ بیٹے کی راہ دیکھتی رہتی۔ اکثر گھر کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہتی، شاید آج ندیم آ جائے۔ لیکن دن مہینوں میں بدل گئے، ندیم نہ آیا۔ ایک دن ندیم نے ہمت کی اور گاؤں واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمزور بکھرے کپڑوں میں، بالوں میں گرد لیے اپنے پرانے گھر کے سامنے پہنچا۔ دروازہ کھولا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے قدم ادھر رکھا۔ ماں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو بے اختیار رونے لگی۔ ندیم، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ ندیم ماں کے قدموں میں گر گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے آنسو کی قدر نہ کی۔ اب جانا ہے کہ ماں کی دعا کے بغیر زندگی جہنم ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا ماں تو کبھی ناراض نہیں ہوتی، تمہیں پہلے ہی معاف کر دیتا تھا۔ کاش تم وقت پر لوٹ آتے۔ اسی وقت اندر سے بلال بہر آیا۔ وہ اپنے بیمار باپ کو سہارا دے کر لا رہا تھا۔ حاجی کریم کا چہرہ کمزوری سے زرد تھا۔ انہوں نے ندیم کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تمہیں دیکھنے کی حسرت تھی، تمہاری ماں اور میں ہر روز دعا کرتے تھے کہ تم واپس آ جاؤ۔ ندیم باپ کے قدموں میں گر گیا۔ ابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی محنت، آپ کی نصیحتیں سب ضائع کر دی۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگا مگر عزت اور سکون ماں باپ کی خدمت میں ہی ہے۔ حاجی کریم نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں مگر یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی کا بوجھ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ چند دن بعد حاجی کریم کا انتقال ہو گیا۔ ندیم کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ روتا رہا اور کہتا، ابا کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی، اب تو آپ کی دعائیں بھی ساتھ نہیں رہی۔ ماں زینت کمزور مگر مطمئن تھی کہ بیٹا آخر کار لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب اپنی باقی زندگی اپنے بھائی کے ساتھ گزارو۔ اللہ نے تمہیں سنبھلنے کا ایک موقع دیا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ ندیم نے وعدہ کیا کہ وہ بلال کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا، اپنی ماں کی خدمت کرے گا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ماں باپ کی یاد میں نیک کام کر کے دے گا۔ سبق: ندیم کی کہانی گاؤں کے ہر شخص کے لیے ایک نصیحت بن گئی۔ لوگ بچوں کو مثالیں دیتے ہوئے کہتے، دیکھو ماں باپ کی نافرمانی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ ندیم اب دن رات محنت کرتا اور لوگوں سے کہتا، میری طرح غلطی نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی دعا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔